وائٹ ہاؤس پر فائرنگ، جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی ہو گیا، یہ کہنا ہے امریکی میڈیا کا۔ اپنی رپورٹ میں حملہ آور نے پستول سے وائٹ ہاؤس کے دروازے سے فائرنگ کی، یہ کہنا ہے امریکی میڈیا کا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک راہگیر بھی زخمی ہوا۔ صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ سیکرٹ سروس اہلکاروں نے وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے چھت اور اطراف میں سنائپرز تعینات کر دیے گئے ہیں، علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ فائرنگ کے دوران رپورٹرز لائیو نشریات چھوڑ کر محفوظ مقام پر چلے گئے۔ سیکرٹ سروس، ایف بی آئی اور سیکورٹی اہلکار جائے وقوع پر موجود وائٹ ہاؤس کے نارتھ لان کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ فائرنگ کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا وائٹ ہاؤس پر فائرنگ کا، جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی ہو گیا ہے۔ بیورو چیف واشنگٹن جہاں زیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ جہاں زیب آگاہ کیجیے گا، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، یہ وائٹ ہاؤس کی ایگزیکٹو بلڈنگ تھی جہاں پر اس حملہ آور نے جو ہے وائٹ ہاؤس کے گیٹ کے اوپر جو ہے فائرنگ کی۔ اس نے شارٹس فائر کیے وائٹ ہاؤس کے گیٹ پہ، اور وہاں پر سیکرٹ سروس پولیس کے جو اہلکار تھے انہوں نے فوری طور پر جو ہے اس کے حملے کا جواب دیا اور فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حملہ آور جو ہے وہ شدید زخمی ہوا۔ اور اس کے بعد جو ہے وائٹ ہاؤس کو جو پورا علاقہ ہے اس کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور وائٹ ہاؤس کے آنے جانے والے تمام راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے 17 اسٹریٹ پینسلوینیا ایونیو نارتھ ویسٹ، اور یہ راستہ جاتا ہے وائٹ ہاؤس کی ایگزیکٹو بلڈنگ کے پاس۔ اور وہاں پر جب یہ واقعہ ہوا اس کے بعد سے اب تک جو ہے کارڈن آف کر دیا گیا ہے، لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے وائٹ ہاؤس کو، اور چاروں اطراف پہ جو ہے پولیس نے ٹریفک اور پیدل چلنے والوں کو جو ہے فی الحال جو ہے وہاں پر لاک ڈاؤن ہے، وہاں سے کوئی شخص نہیں آ جا سکتا۔ اور جتنے جرنلسٹ ہیں وائٹ ہاؤس کے اندر وہ بھی اس وقت پریس بریفنگ روم کے اندر موجود ہیں۔ آج کا دن بہت اہم تھا خالد، کیونکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ عام طور پر ویکینڈ پہ وہ مارو لاگو چلے جاتے ہیں، لیکن اس ویکینڈ پہ وہ وائٹ ہاؤس میں اسٹے تھا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، انہوں نے بیان بھی دیا کچھ دیر پہلے اس واقعے سے کہ ان کی اوول آفس میں بیٹھ کے انہوں نے تمام عالمی رہنماؤں سے گفتگو کی ایران کے معاملے کے اوپر، اور اندیا دیا کہ ایران کا معاملہ جلد حل ہونے والا ہے، کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اور اس بیان کے کچھ دیر کے بعد ہی جو ہے یہ واقعہ پیش آیا، وائٹ ہاؤس کے باہر فائرنگ کے واقعہ ہوا، اور اب تک جو ہے کلیئر کر دیا گیا ہے۔ سیکرٹ سروس نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ یہ ایک حملہ آور تھا جس نے حملہ کیا وائٹ ہاؤس کے گیٹ پہ، ایگزیکٹو جو بلڈنگ ہے اس کے گیٹ پہ جو ہے اس پہ فائرنگ کی، اور جوابی کارروائی کے اندر جو ہے یہ شخص زخمی ہو گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے پورے علاقے کی تلاشی لی گئی اور اس بات کو میک شور کیا گیا کہ مزید کوئی ایسا حملہ آور علاقے میں موجود نہ ہو، اور لیکن ابھی بھی جو ہے انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور مزید تفصیلات آ رہی ہیں اس واقعے کی۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ اس واقعے سے کچھ دیر پہلے اس بات کا اشارہ دیا گیا تھا کہ شاید مختصر گفتگو کریں گے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس میڈیا سے، لیکن اس کے واقعے کے بعد جو ہے یہ بھی پریس بریفنگ بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے پوسٹ پون کر دیا گیا ہے۔ اور آج وائٹ ہاؤس پہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بلکہ نائب وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کچھ دیگر اہم مشیر ان کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں موجود تھے، کیونکہ ایران کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، ایران کے معاملے پہ بات چیت ہو رہی ہے، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے ساتھ سب سے بات چیت ہوئی۔ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے ان کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا اس واقعے سے چند گھنٹے قبل ہی، اور اس کے بعد یہ واقعہ پیش آ گیا۔ بڑا افسوسناک واقعہ، صدر ٹرمپ کا کوئی پہلا ایسا واقعہ نہیں کہ وائٹ ہاؤس کے مکین کو، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، مزید تفصیلات آ رہی ہیں۔ اچھا جہاں زیب، شناخت کے متعلق کچھ بتایا گیا ہے حملہ آور کی؟ کچھ یہ ابھی تک شناخت جاری نہیں کی گئی، ابھی تک آئیڈینٹی جاری نہیں کی گئی، لیکن کچھ دیر میں بتایا جا رہا ہے وائٹ ہاؤس کے ذرائع کی جانب سے کہ کچھ دیر میں جو ہے تفصیلات جو ہے ان سے آگاہ کیا جائے گا، اور ممکنہ طور پر وائٹ ہاؤس میں بھی جو ہے ایک کوئی جو ہے اسمال بریفنگ، کوئک بریفنگ ایک ہو سکتی ہے اسی واقعے کی تفصیلات بتانے کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے بھی صحافیوں کو دعوت نامہ بھیجا گیا تھا، اور کئی صحافی جو تھے وائٹ ہاؤس کی جا رہے تھے، لیکن یہ واقعہ پیش آ گیا۔ اب اس وقت لاک ڈاؤن ہے، اور جو اندر صحافی موجود ہے وہ بھی پریس بریفنگ کے اندر ہی ابھی تک موجود ہیں، اور واقعے کی تفصیلات مزید آ رہی ہیں۔ افسوسناک واقعہ کہ ایک شخص نے وائٹ ہاؤس کے گیٹ پر فائرنگ کی، حملہ کرنے کی کوشش کی وائٹ ہاؤس کے اوپر، لیکن اس کو جو ہے جوابی کارروائی میں زخمی ہو گیا، اس کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے، اور باقی کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ٹھیک ہے جہاں زیب، تفصیلاً آگاہ کریں ہمیں تمام تر صورتحال سے جو اس وقت وائٹ ہاؤس کے باہر ہوئی ہے۔
وائٹ ہاؤس پر فائرنگ، جوابی کارروائی میں حملہ آور زخمی، امریکی میڈیا کا یہ بتانا ہے۔ حملہ آور نے پستول سے وائٹ ہاؤس کے دروازے پر فائرنگ کی۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک راہگیر بھی زخمی ہوا ہے۔ صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں موجود محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ سیکرٹ سروس اہلکاروں نے وائٹ ہاؤس کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی چھت اور اطراف میں سنائپرز تعینات، علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ فائرنگ کے دوران رپورٹرز لائیو نشریات چھوڑ کر محفوظ مقام پر چلے گئے ہیں۔ سیکرٹ سروس، ایف بی آئی اور سیکیورٹی اہلکار جائے وقوع پر موجود۔ وائٹ ہاؤس کے نارتھ لان کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ فائرنگ کی تحقیقات جاری ہیں۔